والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناصر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا چمکا دینے والا آفتاب۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی 7 صفتیں 7 خوبیاں بیان فرمائی۔ قرآن مقدس کی کوئی ایسی آیت نہیں جس کے اندر آقا علیہ السلام کی اتنی صفت اور آپ کی خصوصیات بیان کی جتنا اس آیت کریمہ میں بیان کی۔ ان آیت کریمہ میں اللہ نے 1 2 نہیں بلکہ اپنے محبوب کی 7 خوبیاں 7 صفتوں کا تذکرہ کیا۔ پہلی صفت کہا نبی، یعنی غیب کی خبریں دینے والا۔ دوسری صفت بیان کی رسول بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا، کہا شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کر بھیجا۔ یعنی آقا علیہ السلام کی ایسی خصوصیات قرآن کی کسی آیت میں نہیں ملتی جو یہاں مل گئی۔ سب سے پہلے آپ ایک ایک کر کے سنیں۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی۔ نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دے۔ اب آپ کہیں گے غیب کس کو کہتے ہیں، وہ بھی ایک مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ سمجھے کہ غیب کس کو کہتے ہیں۔ یاد رکھیں غیب اصل میں کہتے ہیں انسان کو کسی چیز کا علم جو ہے نا 5 چیزوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ 5 چیزوں کے ذریعے، یا تو کسی چیز کے بارے میں چھو کر بتائے گا، یا تو کسی چیز کے بارے میں چکھ کر کے بتائے گا، یا کسی چیز کے بارے میں سونگ کر کے بتائے گا، یا کسی چیز کے بارے میں سن کر کے بتائے گا، یا تو کسی چیز کو دیکھ کر کے بتائے گا۔ کسی بھی انسان کو انہی 5 چیزوں کے ذریعے علم ہوتا ہے کہ نہیں؟ یا تو آپ دیکھو گے تو پتا چلے گا یہ ایسی چیز ہے تو علم آپ کو ہوا، یا تو آپ سنو گے تو پتا چلے گا اس چیز کا یہ علم ہوا سن کر کے، یا تو آپ نے چکھا تو تیکھا نمکین کیا تو پتا چلے گا۔ یہی تو ہے نا، ان 5 چیزوں کے ذریعے کسی بھی چیز کو کا علم ہونا اسے علم کہتے جاننا۔ لیکن اگر انسان ان 5 چیزوں کا استعمال نہ کرے اور یوں ہی بتا دے اسے کہتے غیب۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے اسے دیکھا نہیں، بتا دیا اس کے اندر یہ، جیسے ابو جہل کی مٹھی میں کنکڑی تھی، حضور نے دیکھا تھا نہیں، حضور نے بتا دیا۔ اسے کیا کہیں گے؟ علم غیب۔ اسے کیا کہیں گے؟ اگر اسے دیکھ کر کے میں پتا چلے کہ مٹھی بند ہے، آقا نے بتا دی، اسے ہم کیا کہیں گے؟ علم غیب۔ دنیا کے اندر ایک انسان پیدا ہو تب انسان بتا سکتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ آج تو مشینری یہ بتا بھی سکتے ہیں
لیکن آقا علیہ السلام اس وقت بتا دیا جب حضرت ام الفضل جو آپ کی چچی تھی حضرت عباس کی بیوی، ابھی کچھ نہیں تھا، ان کی اولاد نے کہا اے میری چچی، میں تمہاری پیٹ میں اپنی امت کا فقیہ دیکھ رہا ہوں، کبھی کوئی سونوگرافی نہیں، کوئی کچھ اثر بھی نہیں۔ اب چچا ہے حضرت عباس، آئے حضور کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ سے حضرت ام الفضل گئے، کہا آج آقا علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں تمہاری پشت میں، تمہارے پیٹ میں اپنی امت کا فقیر ہے۔ حضرت ام الفضل شرما کے چلے گئی، چچی تھی نا، لیکن آپ سوچے چچی ہے، چچا ہے، ادب کیسا، غصب کا ادب کر کے، کبھی نہیں کہا کہ بیٹا کہہ کے پکارا یا کچھ نہیں، ادب بڑا لحاظ کیا۔ یہاں تک ایک موقع پر حضرت عباس سے آقا نے پوچھ لیا تھا کہ چچا عباس بڑے آپ ہیں کہ بڑا میں؟ بڑے آپ ہیں کہ بڑا میں ہوں؟ ظاہر سی بات حضرت عباس کو عمر زیادہ سب کچھ سے کیسے تھے نا کہ بڑا تو میں ہی، لیکن حضرت عباس کا ادب دیکھیں، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تو آپ ہی، کیا کہا؟ بڑے تو آپ ہی ہیں، یہ اور بات ہے کہ آپ سے چند سال پہلے میں پیدا ہو گیا۔ ادب دیکھیں، ہم نے صاحب کو بول سکتے ہیں منہ تو موٹا سے یار، منہ تو بڑا آدمی بڑا ہوں، لیکن آپ سوچے کیا کہا؟ بڑے تو آپ ہی ہیں، یہ اور بات ہے کہ آپ سے چند سال پہلے میں پیدا ہو گیا۔ ادب اتنا تو بتائیے رہا تھا کہ حضرت ام الفضل کے بھی کوئی بچہ نہیں، کچھ یہ آقا علیہ السلام نے بتا دیا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ علم غیب۔ کیا کہتے ہیں؟ علم غیب۔ اب یہاں بیٹھے ہیں دور دراز کی خبریں بتا رہے ہیں حضور، اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ علم غیب۔ علم جنگ موتا ہوئی، جنگ موتا کے موقع پر ایک صحابی وہاں گئے، حضرت اسامہ بن زید وہاں کے کمانڈر تھے، وہ شہید ہوئے، پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ کو ملا، پھر دوسرے صحابی کو ملا، پھر آقا علیہ السلام نے کہا اب اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید کے ہاتھوں میں اسلامی جھنڈا ہے، اسلام کی کمانڈر ہے، اب اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ بیٹھے مدینے میں آقا علیہ السلام وہاں کی خبر دے رہے ہیں، کیا کوئی ویڈیو کال دکھا رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ لیکن آقا اس لیے بتایا نا کہ نبی، انسان چاہے اتنی ترقی کر جائے لیکن نبی کے علم اور اس کے وجود کے گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ نبی جس زمین پر قدم رکھ دے اس کی گرد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آج کیا ایسی ٹیکنالوجی نہیں استعمال ہو رہی؟ انسان کہیں بھی جیسے جاتے نا مکہ مدینہ، یہاں گئے پورا لائیو دکھا رہے ہیں، یہ دیکھو یہ دیکھو۔ آج کے انسان کو اللہ یہ طاقت دے، یہاں بیٹھ کر مدینے کے سارے مناظر کو آپ کو دکھا سکتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو یہ پاور نہ دیا ہو کہ بیٹھے مدینے میں ہو، دنیا کے اس کونے میں جہاں ہو، وہ ساری چیزوں کو بتا دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر خود کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت تک جو کچھ ہوگا اور جو ہو رہا ہے، جس طرح کوئی انسان اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہے، اسی طرح میں ساری چیزوں کو آقا فرماتے ملاحظہ کرتا ہوں۔ نہیں ہو سکتا ہے آپ ہتھیلی دیکھو تو کوئی چیز نظر، ایسا تو نہیں کہ کوئی چیز چھپ جائے گی، سب نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہاں تک لکیریں کہاں ہے، کیا ہے، سب نظر آئے گا۔ تو کیا میرے آقا فرماتے اس طرح دیکھو جس طرح ہتھیلی کوئی اپنی دیکھ۔ ارے وہ تو چھوڑو، غوث آدم فرماتے ہیں میں رائی کے دانے، جس طرح رائی کا دانہ ہتھیلی میں رکھ اس کو دیکھتا ہوں، اسی طرح کائنات کو دیکھتا ہوں۔ تو اب آپ سوچیں آقا علیہ السلام کو علم غیب ہے کہ نہیں؟ آج یہ لوگ نبی کا معنی ہی علم غیب کی خبریں دینے والا۔ آج آقا علیہ السلام نے نہ جانے کتنی غیب کی خبریں دی، کیا نہیں ہو رہا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت مرد عورتوں کا لباس پہنیں گے، عورتیں مرد کا لباس پہنیں گے۔ کیا آج نہیں ہو رہا؟ عورتیں تو بنداس سے کو گھوم رہی، لیکن جب میں نے یہ حدیث پاک آج سے 20 سال 22 سال پہلے پڑھا تھا، میں سوچتا تھا کہ یا اللہ عورتیں تو مرد کا لباس پہنیں گے، مرد کیسے عورتوں کا لباس پہنیں گے؟ ارے بھائی عورتیں لباس کیسا پہنتی؟ کڑا وڑا کلرنگ، یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا۔ آج مرد پہن رہا کہ نہیں پہن رہا؟ دیکھ لو ذرا،
ایسے ایسے لباس چل گئے کہ یہ مرد کا کہ عورت کا پتہ ہی نہیں کر سکتے. حالانکہ سیدھا سمپل پہننے کا حکم دیا گیا. یہ اور بات آج ہم بھی کلر میں ہی نظر آ رہے، ورنہ حکم یہ کہ سیدھا سمپل کلر پہنا جائے، اور اگر سفید ہو جائے تو سبحان اللہ. اس لیے کہ انسان جیسے کپڑے پہنے گا اس کا اثر جو ہے نا اس کے دل پر ہوگا. بزرگان دین نے سفید لباس پہننے کے معلوم 5 فائدے بیان کروائے. ایک سب سے بڑا فائدہ ہے کہ میرے آقا کی سنت. سارے کپڑوں کا سردار سفید لباس ہے. کہا انسان جب سفید لباس پہنتا ہے اس لباس کا اثر دل پر ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو بھی سفید کر دیتا، وائٹ کر دیتا. اور کہا اگر آپ دھوپ میں کھڑے ہوگے نا تو آپ کی چمڑی پر یہ کلر والا کپڑا نا کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ دھوپ کا اثر اس چمڑی پر زیادہ ہوگا، بگڑ سکتا. لیکن آپ اگر سفید لباس پہنیں گے اس کی شعاؤں کو سفید لباس جذب کر لیتا ہے اور آپ کے جسم پر اندر تک اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں جاتا. اس سفید کپڑوں کے بہرحال یہ ساری چیزیں. تو نبی کا معنی ہی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا. آپ سوچ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ پاور دیا تھا کہ آپ کیا کھا کر آئے ہو اور کیا گھر میں چھوڑ کر آئے. عیسیٰ علیہ السلام اسے بتا دیتے. عیسیٰ علیہ السلام اسے بتا دیتے آپ کیا پیٹ میں کھا کر کے آئے ہو اور کیا گھر پہ چھوڑ کے آئے ہو. عیسیٰ علیہ السلام اسے بتا دیتے. وہ تو چھوڑے، یہ سب اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے ولی بتا دیتے. جیسے آپ دیکھیں صابر پاک جو کلیر کا علاقہ ہے وہاں پر جو وہاں کا مکھیا تھا اس کی بکری گم ہو گئی. بکری گم ہو گئی. اب یہ ہوا کہ بھائی بکری کون لے گیا کون لے گیا. پہلے لوگوں دیکھو پہلے انسانوں کا مالیت بھیڑ بکریاں ہوتی ہے. ہم دولت کو سمجھتے مال، اس زمانے میں اسی کو سمجھتے. اب ہوا یہ کہ کون لے گیا کون لے گیا سب باتیں. انہیں جمعہ کا دن تھا، وہاں کا جو نواب تھا کلیر کا کہنے لگا ہے صابر تم ہی بتا دو کہ کون کھایا ہے، تم ہی بتا دو کون کھایا ہے. تو حضرت صابر پاک نے کہا اس مسجد میں جن جن لوگوں نے کھایا وہ 27 لوگوں نے کھایا، وہ سارے کے سارے یہاں موجود ہیں. اب سوچو 27 لوگوں نے کھایا ہے. صابر پاک کو پتا بھی لیکن پوچھا یہ ہے علم غیب، نہ دیکھا نہ سنا نہ چکا نہ کچھ، بتا دے. کہا 27 لوگ ایسے لوگ ہیں ان لوگوں نے مطلب کھایا. کہا 2-4 نام بتا. کہا اس نے کہا اس نے کہا اس نے میں نے کھایا. کہا زیادہ چلاؤ نہیں. کہا تم نے کھایا. کہا تمہارے پاس کیا پروف ہے؟ اشارہ کیا ہے؟ بکری پیٹ میں ہے نا، ذرا بول. پیٹ کے اندر سے آواز آتی ہے تو نے مجھے کھایا. 27 بکریوں کے 27 لوگ جو کھائے تھے نا وہ سب کے پیٹ سے ہاں اس نے مجھے کھایا، ہاں اس نے مجھے کھایا، سب کے پیٹ سے آواز آتی. یہ علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب جو ہوتے اللہ انہیں بھی علم غیب عطا کرتے. علم بھی علم غیب. لیکن آج کچھ لوگ یہ کہ نبی کا علم غیب نہیں مانتے تو ولی کا علم غیب کہاں مانیں گے؟ نبی کا ارے غوث پاک کی بارگاہ میں نہ جانے کتنے چور کتب آئے، کوئی بتایا تھا کیا؟ بس غوث پاک نے کہا چلا گیا نا، آئی گیا چل جا. توبہ کیا، ولایت کے سے مالا مکر چلے گئے سارے. تو یہاں اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا وہ بھی دلوں کے حال کو جان لیتے. ان کا معاملہ ہے کیا؟ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے زمانے میں ایسا ہوا کہ کچھ گاؤں کے لڑکے تھے، ان لوگوں نے سن رکھا تھا کہ فلاں مقام پر ایک بابا ہے جو مٹی سے کیمیا یعنی سونا بنانے کا فن سکھاتا. مٹی سے سونا بنانے کا فن سکھاتا. تو وہاں سے لوگ جا رہے تھے تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے بولا کہاں جا رہے؟ کہا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں فلاں مقام پہ بابا ہے وہ سکھاتا ہے مٹی کو سونا بنا دے. کہا اچھا ٹھیک. کہا تم یہی میری خدمت کرو تمہیں اللہ اسی گئے. رک گیا. لوگ عقیدت رکھتے. وہ سارے لوگ گئے واپس آئے. کہا کیا سیکھ گئے؟ کہاں.
اب اس کو ملا لو یار، میں نہ سیکھ پایا، میں بھی گیا ہوں تو میں بھی سیکھ لوں۔ اب اللہ کے ولی دل کے حال کو جان گیا، کہا بیٹا جاؤ ذرا استنجا کا ڈھیلا لے کر کے آؤ، استنجا کا ڈھیلا لے کر کے آؤ۔ دیکھو یہی استنجا کا ڈھیلا سمجھتے، مٹی کا ڈھیلا۔ پہلے زمانے میں پیشاب کو سکھا لیا جاتا، لیکن کو صاف کر لیا، پھینک دیا، پھر اس کے بعد دھلا جاتا۔ یہ انگریز لوگ بڑا تانا کر دیا کہ اسلام میں ایسا ہے، آج ٹیشو پیپر استعمال کرنے کے لیے، آج ٹیشو پیپر کو آرام سے استعمال کر، ہاتھ دھلتے کہ نہیں اللہ جانے، اس یہاں سے کھا بھی لے تو کیا جانا۔ بہرحال تب وہ گیا نا، کہا جا استنجے کا ڈھیلا لے کر گئے نا، استنجے کا ڈھیلا جس ڈھیلے کو اٹھاتے نا سونا بندر، جس ڈھیلے کو بناتے سونا بندر۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء محمود نے کہا جا، میں نے تجھے ایسے ہی بنا دیا، جس چیز کو ہاتھ لگائے وہ اللہ سونا بنا دیا۔ اب نظام الدین اولیاء نے اس کے دل کے حال کو جان دیا، یہی علم میں گئے۔ بہرحال عرض کرنے یہ چلا تھا، دیکھو 7 باتیں ایک ہی بات میں بات ختم ہو گئی۔ تو نبی وہ ہوتا ہے جو علم غیب، اب علم غیب کوئی پوچھے تو بتا سکتے ہو؟ غیب کس کو کہتے ہیں؟ یعنی 5 چیزوں کے علاوہ ہٹ کر کسی، نہ ہمیں کوئی سنائے، نہ بتائے، نہ دکھائے، نہ چکھائے، پھر بھی ہم اس چیز کے بارے میں بتا سکتے کہ علم غیب۔ اب آپ لوگ بتانا نہیں شروع کر دینا، دیکھو یہ بھی علم غیب ہے، کیونکہ وہ علم غیب نہیں ہوگا، آپ کی اندھی ہوگی، اندھیرے میں تیر لگاؤ گے۔ یقین کے ساتھ جو چیز ہے اس علم غیب۔ اللہ پاک کہنے سنی زیادہ عمل کی توفیق